بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافیہ کے پہلے باب مبادیات کے سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے لفظ، وضع اور معنی کے متعلق تفصیل پڑھی تھی۔ آج کے سبق کے اندر ہم مفرد کے متعلقہ تفصیل کو سمجھیں گے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے دو چیزیں پڑھنی ہیں۔ ایک تو ہم نے پڑھنی ہے مفرد کی وضاحت پڑھنی ہے، اور جو فوائد و قیود ہیں تعریف میں، اس پوری عبارت میں ہم نے انشاءاللہ اس کو سمجھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں مفرد سے۔ تو ایک تو یہاں پر یہ ہے کہ مفرد کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ تو لغوی معنی ہے مفرد کا اکیلا کیا ہوا، یہ اس کا لغوی معنی ہے، اور یہ باب افعال سے ہے۔ باب افعال سے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور نحوی اصطلاح میں اس کا معنی یہ ہے ما لا يدل جزء لفظه على جزء معناه، یعنی مفرد وہ لفظ ہے کہ جس کے اجزاء اس کے معنی کے اجزاء پر دلالت نہ کرتے ہوں۔ مثال کے طور پہ زید ہے، اب زید یہ لفظ ہے، اب یہ اس کا ایک معنی ہے جو کہ ذات زید ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اس کے اجزاء اس کے معنی کے اجزاء پر دلالت کرتے ہوں، کہ اس کا جو زید کا ذا ہے، یہ جو زید شخص ہے اس کے سر پر دلالت کرتا ہو، جو یا ہے اس کے بازوؤں پر دلالت کرتا ہو، جو زید ہے، جو دال ہے اس کے پاؤں پر دلالت کرتا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ پورے الفاظ کا مجموعہ اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے، اس کے اجزاء اس کے معنی کے اجزاء کے اوپر دلالت نہیں کر رہے۔ یہ تو ہو گیا اس لفظ کا، مفرد کا لغوی معنی اور اس کا اصطلاحی معنی۔ اب اگلا یہاں پر سوال یہ ہے کہ ترکیب کے اندر، عبارت کے اندر اس کا اعراب کیا ہے؟ مطلب یہ پیچھے عبارت یہ ہے نا، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفردن ہے، یا پھر یہ مفردن ہے، یا پھر یہ مفردن ہے۔ تو دیکھیں اس کو آپ تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو آپ مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو آپ مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ اس کو آپ مفردن پڑھیں تو کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اب اس کو لمعنی مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں، اس صورت میں یہ معنی بن جائے گا موصوف، اور مفردن بن جائے گا اس کی صفت، اور موصوف صفت میں آپ کو معلوم ہے کہ اعراب ایک ہوتا ہے۔ تو ترجمہ یہاں پر کیا بنے گا؟ ترجمہ یہ بنے گا کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ یہ تو ہو گیا مفردن ہونے کی صورت میں، اور آپ اس کو مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مفردن آپ اس کو پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے اس کے بارے میں آپ کو وضاحت بتا دیتا ہوں۔ وضاحت اس میں یہ ہوگا کہ وضعیہ کی ضمیر سے یہ حال واقعہ ہوگا، تو وضعیہ کی ضمیر سے یہ حال واقعہ ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس کو آپ مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ حال کا جو اعراب ہے وہ اعراب اس کے اوپر نصب کا آتا ہے۔ پھر اس وقت اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہے اس حال میں کہ وہ مفرد ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں وضعیہ یہ بن جائے گا ذوالحال، اور مفردن بن جائے گا اس کا حال۔ تو اس طرح آپ اس کو مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے آپ اس کو مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ اس کو مفردن پڑھیں گے، مرفوع پڑھیں گے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں یہ ہوگا کہ لفظن کی یہ صفت بنے گا۔ تو مطلب یہ بنے گا لفظ کی صفت، تو صفت اول یہ ہوگی وضع لمعنی، اور لفظن کی جو دوسری صفت ہوگی وہ یہ ہوگی مفردن۔ تو ترجمہ اس طریقے سے ہوگا کہ کلمہ ایسا مفرد لفظ ہے جس کو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، تو ایسے ہو سکتا ہے۔ تو تینوں اعراب اس کے اوپر پڑھے جا سکتے ہیں، مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں، مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مفردن بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس کے فوائد و قیود کی طرف۔ دیکھیں جو کلمہ بتایا تھا علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اس کلمے کی تعریف میں حضرت نے 4 لفظ ذکر کیے۔ اس میں پہلے نمبر پر ہے لفظ، دوسرے نمبر پر ہے وضعیہ، تیسرے نمبر پر ہے لمعنی، چوتھے نمبر پر ہے مفردن۔ یہ 4 لفظ حضرت نے اس تعریف کے اندر ذکر کیے۔ سب سے پہلے جو پہلا لفظ ہے لفظن، یہ جنس کے درجے میں، اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی جو ہم پچھلے سبق کے اندر لفظ کی تعریف میں پڑھ چکے ہیں۔ قلیل ہو، کثیر ہو، مہمل ہو، موضوع ہو، مفرد ہو، مرکب ہو، سارے کے سارے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ لفظ کی تعریف کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ لیکن جب ہم نے کہا نا وضعیہ، تو یہ فصل اول ہے، اس سے مہملات سارے کے سارے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ مہمل وہ لفظ ہوتا ہے جس کو کسی معنی کے لیے وضع نہیں کیا جاتا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا پانی شانی پلاؤ، اب یہ جو شانی ہے یہ مہمل لفظ ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، بلکہ اس کو صرف اور صرف پانی کے ساتھ ملا کر ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس کو چونکہ وضع نہیں کیا گیا، لہذا جب ہم وضعیہ لفظ بولیں گے تو اس وضعیہ سے سارے کے سارے مہملات خارج ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آگے ہے لمعنی، یہ فصل ثانی ہے، اس سے حروف ہجا الف با تا تھا جو صرف ترکیب کے لیے ہوتے ہیں وہ خارج ہو جائیں گے، لیکن حروف معانی وہ اس کے اندر پھر بھی داخل رہیں گے۔
کیونکہ وہ ان کو کسی معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے مفرد۔ یہ جو مفرد ہے اس سے کلام نکل جائے گا، اس سے مرکبات نکل جائیں گے، کیونکہ اس پر کلام کی تعریف صادق آتی ہے، اس پر کلمہ کی تعریف صادق نہیں آتی، اور ہماری جو بحث ہے وہ کلمہ سے ہے، ہماری بحث کلام سے نہیں کی جا رہی۔ اس لیے یہ جو 4 فصلیں ہیں اس سے صرف لفظ مفرد جس کو ایک مفرد معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے وہ تو داخل رہے گا، باقی اس کے علاوہ تمام کے تمام یہ خارج ہو جائیں گی۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ والا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔